بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم عزیزوں، ایک بہت اہم عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ مختصر مسائل قربانی اور اس کی فضیلتیں انشاءاللہ مختصر طور پہ عرض کرتے ہوئے ایک اہم شبے کے ازالے کے لیے حاضر ہونے کا مقصد ہے۔ قربانی اصل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، جیسا کہ خواب میں جو معاملہ پیش آیا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند کی گردن پر، وہ بھی کیسے فرزند، تقریباً 80-85 سال کی دعاؤں کے بعد جو پیدا ہوئے، ایسے فرزند کی گردن پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ چھری چلا رہے ہیں، جس کو اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر، جس کے الفاظ قرآن میں مذکور ہیں۔ اپنے فرزند کو بلا کے کہا کہ یا بنیا انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے، چونکہ انبیاء کے خواب بے حجت ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ تذکرہ اپنے فرزند سے کیا تو وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، ان کی تربیت بھی عظیم الشان تربیت تھی، اور بچپن ہی سے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ اس فرزند نے جیسے ہی باپ کی یہ بات سنی کہ خواب میں ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو بجائے حجت کرنے کے، بجائے کسی مخالفت کے، بجائے بہانہ بازی کرنے کے، انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ نے اگر اللہ کا یہ حکم خواب میں دیکھا ہے تو میری یہ گردن اللہ کے حکم کے آگے خم ہے، آپ بے شک میری گردن کو اللہ کے حکم کے آگے خم کر کے کاٹ دیں۔ چنانچہ فرزند کے الفاظ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو خواب میں حکم دیا گیا آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ پھر آگے کا جو بھی واقعہ ہوا، مجھے واقعات کی طرف جانا نہیں ہے، مختصر اشارہ کرنا ہے کہ پھر وہاں لے گئے، ان کی گردن کو ان کو گردن کے بل پہ زمین پہ لٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تاکہ بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، اور پھر جب چھری چلانے لگے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اللہ نے جذبات کا امتحان لینا تھا، اللہ نے لے لیا، اور یہ اپنے امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے، جس کی دلیل آگے اللہ نے قرآن میں دی۔ چنانچہ ان کی جگہ پہ دمبا آ گیا اور یہ صحیح سلامت اپنی جگہ پر واپس آ گئے، اور جب یہ امتحان ہوا اللہ نے وہیں پہ رزلٹ دے دیا، اور اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کسی کی محبت ان کے دلوں میں غالب نہیں ہوتی۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ قربانی بڑی عظیم الشان چیز ہے، بڑا ہی عظیم المرتبت اس کا مقام ہے شریعت کے اندر میں، بڑا اونچا اس کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ اس ادا کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا کہ رہتی دنیا تک اس کو ایک مثال بنا دیا، قربانی کی شکل میں اس کو ساری امت کے اہل ثروت لوگوں پہ اس کو واجب کر دیا۔ ہوتے ہوتے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
بھی یہ سنت چلتی رہی۔ پھر قرآن کے اندر اللہ نے آیت نازل کی، چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا جو قیامت کے دن اللہ دیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چنانچہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کے جو دشمن ہیں، آپ کے جو مقابل جو لوگ آ رہے ہیں، آپ کے مخالفت کرنے والے، وہ رسوا ہو کے رہیں گے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ قربانی ایک اہم اور عظیم و شان عبادت ہے، اس کو عبادت کی غرض سے کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کے تابع ہو کے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو کے ہم کو چلنا ویسے ہی کرنا ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے حضور نے کر کے دکھایا، ہم کو سر منہ بھی اس سے انحراف نہیں کرنا، بالکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مجھے ایک چند اہم شبے کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، جو ایک عام وبا، ایک عام مصیبت، ایک عام غلطی اس وقت چل پڑی ہے لوگوں کے اندر میں۔ یہ مسئلہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ قربانی واجب کس پہ ہے۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ قربانی صاحب نصاب پہ واجب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، یا ان کے اتنی رقم ہو جس میں 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو، اتنی رقم ہو، یا پھر 1 تولہ سونا ہو ساتھ میں 1 تولہ بھی اگر چاندی ہو، تو اس کے جو ہے یہ لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی جس پہ واجب ہے اور جو قربانی دے سکتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان لہ ساعۃ ان یضحی ثم لم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اگر کوئی آدمی قربانی کی سکت رکھتا ہو، قربانی دے سکتا ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے اپنا غصہ اس کے لیے ظاہر فرمایا اور یہ کہا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، اتنا غصہ ظاہر فرمایا۔ تو قربانی صاحب ثروت لوگوں پر واجب ہے، اس کے علاوہ جو صاحب ثروت نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے اگر کوئی قربانی دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن واجب صاحب ثروت اور صاحب نصاب لوگوں پہ ہے۔ ہاں، قربانی کے واجب ہونے کے لیے جیسے زکوٰۃ کے واجب ہونے میں قربانی کے واجب ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ سال کے گزرنے پہ ہوتی ہے، لیکن قربانی کے لیے اگر آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو، چاہے اس پہ سال نہ گزرا ہو، تو بھی قربانی واجب ہے۔ یہ ضروری، یہ ایک اہم بنیادی فرق ہے دونوں کا، زکوٰۃ اور قربانی کے درمیان میں۔ اب قربانی کا گوشت، اس کو قربان کیسے کریں، کون سے جانور کی قربانی کرنا ہے، تو شریعت میں جو ذکر ملتا ہے اونٹ یا اونٹنی، ایسے ہی بڑا جانور ہے گائے، بیل، بھینس، ان کی قربانی جائز ہے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں گائے کا کاٹنا کسی ایک فرقے کی طرف سے ان کے مذہب کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کے مذہب سے ان کا تعلق ہے اور ہماری حکومت سے اس کو منع کیا گیا ہے، تو گائے نہ کاٹیں۔ اس کا جو مقابل ہمارے پاس موجود ہے، جو بیل وغیرہ ملتے ہیں، ان کی اجازت ہے۔ اور پھر دمبا، بھیڑ، بکری، ان چیزوں کی قربانی کی بھی اجازت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عمر کیا ہو، تو اونٹ اور اونٹنی اس کے اندر شرط ہے کہ یہ 5 سال کے ہوں۔ اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اونٹ اونٹنی کی قربانی قبول نہیں۔ ایسے ہی گائے، بیل اور ان کے جو پاڑے وغیرہ ہمارے پاس ملتے ہیں، ان کے بھی 2 سال کا ہونا شرط ہے، 1 دن بھی اگر چھوٹے ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بکرا وغیرہ جو ہے، اس میں بکرا، جو بھیڑ، جو دمبے ہمارے بازار میں ملتے ہیں، ان کے لیے 1 سال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر یہ 6 مہینے کے بھی ہوں لیکن دکھنے میں 1 سال کے دکھتے ہوں، بھیڑ، دمبے وغیرہ، تو ان کے لیے قربانی کی گنجائش اجازت ہے۔ البتہ جو بکریاں جو ہم گھروں میں پالتے ہیں،
پالتو جو ہمارے گھر کی بکریاں ہوتی ہیں ان کا 1 سال کا ہونا مکمل شرط ہے، 1 دن بھی چھوٹے ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ بکرے کے لیے 1 سال، گائے کے لیے 2 سال، اونٹ اونٹنی کے لیے 5 سال، یہ ان کی عمر ہے۔ اور پھر قربانی کن ایام میں ہو اس کے لیے فرمایا کہ حدیثوں میں جو تذکرہ ملتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کی صبح سے 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے قربانی کی جو شروعات ہوگی، اور تیسرے دن کی عصر سے پہلے تک، عصر تک قربانی ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کے دن ہی قربانی، یعنی 10ویں دن کرنا زیادہ افضل ہے، دوسرے دن اس کے بعد، تیسرے دن اس کے بعد، لیکن سب سے اعلیٰ شکل قربانی کا جو دن ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے۔ اور ایک اہم شبہ اس وقت ازالے کا یہ ہے، مجھے اس سے ذہن ہٹانا ہے کہ بعض لوگوں کا ذہن اس وقت بن رہا ہے کیونکہ کیرلا وغیرہ میں حالات آئے ہوئے ہیں، باڑھ وغیرہ ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو قربانی کا پیسہ ہے بجائے قربانی دینے کے ہم وہاں پر اس پیسے کو دے دیں گے تاکہ ہم کو اجر مل جائے۔ تو اس بات کو میں یہ رد کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے سن لیں کہ قربانی کا جو پیسہ ہے وہ قربانی ہی کے لیے استعمال ہوگا، آپ اپنے نفل مال سے ان کی مدد کیجیے۔ بے شک ان کی مدد کرنا بہت اونچی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ اخلاق کی چیز ہے، لیکن وہ اپنے نفل مال سے، دوسرے مال سے، صدقے کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، یا اپنے دوسرے نفل مال سے صدقہ کیجیے، ان کے اوپر خرچہ کیجیے۔ لیکن جو قربانی کا پیسہ ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام نحر میں یہ جو قربانی کے دن ہے ان میں قربانی کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں، خون کا بہانا، جانور کے خون کا بہانا یہی اصل ہے، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ چاہے آپ اگر پیسے دوسری جگہ دیں گے تو اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دوسری ایک اہم چیز، قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ ہر صاحب نصاب پر ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں افراد اگر صاحب نصاب ہوں تو چاروں کی طرف سے 4 افراد اگر گھر میں صاحب نصاب ہیں تو چاروں کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ ایک کی طرف سے قربانی ساروں کے جو ہے سر پہ سے ہٹ جائیں گی، ایسی بات غلط ہے۔ چند لوگ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہیں جو یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ ایک کی قربانی سارے خاندان کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور وہ دلیل پیش کر رہے ہیں حضرت سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے تعلق سے جس میں آپ علیہ السلام نے کا تذکرہ ہے کہ 2 قربانیاں دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اپنی طرف سے اور دوسری قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے یہ قربانی ہے جو قربانی نہیں دے سکتے۔ تو یہ انہوں نے حدیث جو ہے دلیل میں بیان کی۔ دوسرے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس قربانی کا بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، قربانی آپ نے واجب کہاں سے کی؟ قربانی واجب ہوتی ہے قرآن کی آیت سے جہاں پر اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں امر ہے کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ یہاں پر آرڈر اللہ نے دیا، اللہ نے حکم دیا۔ تو جیسے یہاں پر 2 چیزوں کا حکم ہے، ایک آیت کے اندر میں 2 چیزوں کا حکم ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ جیسے نماز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی نماز ہر ایک پر انڈیویجولی فرض ہے، ایسے ہی ہر صاحب نصاب پر قربانی بھی انڈیویجول فرض ہونی چاہیے۔ اگر آپ قربانی کو یہ کہتے ہیں کہ ایک کی قربانی سارے خاندان والوں کی طرف سے کافی ہے تو پھر آپ نماز کے لیے بھی یہی کہیے کہ ایک کی نماز سارے گھر کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ جب وہاں پر آپ یہ نہیں کہتے کہ نماز سب کی الگ الگ ہوگی تو قربانی پھر کیسے ایک کی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جہاں 2 چیزوں کا حکم ہے وہاں پر دونوں کے احکام فٹ ہوں گے، سیم فٹ ہوں گے۔ ایک ہی آیت میں تذکرہ ہے تو ایک ہی حکم دونوں کے لیے لگے گا۔ اور رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ پوری امت کی طرف سے حضور قربانی دیا کرتے تھے، بھائی اس حدیث کے الفاظ تو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک قربانی اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ ایک قربانی حضور اپنی دے دیتے تھے، دوسری قربانی میں حضور ساری امت کا تذکرہ کرتے تھے، اور حضور کے الفاظ کیا تھے کہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے یہ قربانی ہے جو قربانی نہیں دے سکتے۔ وہاں خود حضور نے فرما دیا، یہاں پر تو صاحب نصاب ہیں، دے سکتے ہیں، تو پھر وہاں آپ اس حدیث کو یہاں کیسے فٹ کر رہے ہیں؟ بالکل اس حدیث میں اور اس بات میں کوئی فٹنگ ہی نہیں ہے، مطابقت ہی نہیں ہے۔
اور یہاں پر رد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ان یضحی ثم لم یضحی، جس پہ قربانی واجب ہو، جو قربانی دے سکتا ہو پھر بھی نہ دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے. اتنی بڑی وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے. تو پھر کیسے اس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی؟ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. قربانی ہر صاحب نصاب پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ثابت ہے. اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ جو قربانی کے احکام ہیں اس کو ویسے ہی پورا کریں، شبہ میں نہ پڑیں. اور بات جب آپ کے پاس پہنچے، آج کل ہمارا مسئلہ کیا اجڑا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کسی کی بات ہم نے سنی، بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیا. بالکل یہ بات غلط ہے. آپ پہلے کسی عالم کے پاس جائیے اور پھر اس کی تحقیق کیجئے، اس کے پاس جا کے بھائی مولانا یہ ویڈیو ہمیں قربانی کے تعلق سے ملی ہے، آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے، یہ مسائل صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اس کو صحیح کہتے ہیں ہم اس کو آگے پھیلائیں گے، ورنہ اس کو روک دیں گے. یہ مزاج نہیں ہے ہمارے لوگوں کا. ہاں، ایک ایڈوکیٹ صاحب ہے، وہ کھڑے ہو کے مسائل بیان کر رہے ہیں. بھائی آپ ایڈوکیٹ ہو، آپ جاؤ وکالت کرو، آپ کی فیلڈ وہاں ہے کورٹ کے اندر. آپ کو مسائل کی راستہ کس نے دکھلایا؟ جیسے ایک انجینئر آپریشن تھیٹر میں آ کر پیشنٹ کا آپریشن نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی فیلڈ الگ ہے، بالکل ویسے ہی کسی ایڈوکیٹ کو مسائل میں شامل ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ مسائل میں دخل نہیں دے سکتے. آپ کا کام ایڈوکیٹ ہے. ایک ایڈوکیٹ ہمارے پاس ہیں، وہ جو ہے اپنی خوب چلا رہے ہیں اور وہ بتا رہے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. بالکل غلط بات ہے. اس کو ہرگز 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 نہ سراہا جائے. مسئلہ جو ہے وجوب کا ہے. قربانی جس پہ واجب ہے وہ برابر قربانی دے، ورنہ پھر اللہ کے نبی کی وعید کا مستحق ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ہمارے معاشرے میں خرابی یہ ہے کہ عید کی نماز ہم قربانی کے عید کی خصوصاً نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں. میرے عزیزوں، قربانی جو بھی عید ہو، عید کی نماز کا عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے. اس کے کافی ساری فضیلتیں ہیں. مجمع کی کثرت سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. کافی ساری فضیلتیں. عید کی نماز کو عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے. ہاں، رہا مسئلہ پھر قربانی کس وقت دی جانی چاہیے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز ہو گئی تو پھر کسی بھی جگہ اس محلے میں قربانی کرنے کی اجازت ہے، قربانی دے. لیکن شرط یہ ہے کہ کہیں بھی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو جاوے. نماز سے پہلے قربانی کی اجازت نہیں ہے. مغرب کے بعد، ان 3 دنوں میں مغرب کے بعد قربانی بہتر نہیں ہے. کر لیا تو ادا ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ دن کے اوقات میں قربانی ہو. اور قربانی کون چلاوے، کون کیا ہے، قربانی کرنے کے لیے وہ صاحب زیادہ بہتر ہیں جو قربانی دے رہا ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی قربانی دے. اور اس کی فضیلت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ہے، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آئے اور آ کے سوال کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر آپ کو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی. اور پھر اون کا تذکرہ صحابہ نے کہ اون تو بالکل نظر بھی نہیں آتا، بہت معمولی سا ہوتا ہے، اس کے بدلے کیا؟ تو فرمایا اون کے بھی ایک ایک بال میں آپ کو نیکی ملے گی، یہ اجر ہے. اور حدیث میں ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے ذبح ہونے کے بعد یہ قیامت میں اللہ کے پاس اپنے کھروں اور سینگوں کے ساتھ، اپنے پورے سالم بدن کے ساتھ آئے گا، اور اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی قبول کر لیتے ہیں. اور پھر میرے عزیزوں، اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم شو آف سے بچیں. آج کل شو آف کا مسئلہ بہت ہے. ہمارے پاس معاشرے کے نوجوان بچے بکرے لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو کیا کر رہے ہیں، آج کل فیس بک کی اور دوسرے چیزوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے.
بکرا خرید کے لائے اور اس کو بہت مشہور کر رہے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ میں خریدا، ہم نے 2 لاکھ میں خریدا، ہم نے 4 لاکھ میں، 5 لاکھ میں. بھائی قربانی آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے، اور عید کے دن اللہ ہماری قربانی کے جو اچھا تقسیم کے لیے اس کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے. یہ سب سے اعلیٰ شکل ہے. ہاں گھر کے افراد زیادہ ہیں، آپ کو تقسیم کے بعد گوشت میں کم پڑنے کا اندیشہ ہے، سب کو نہیں مل سکتا، ایسا ہے اگر تو پورا گوشت خود استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے ہوں، ایک حصہ آپ استعمال کریں، ایک کسی غریب کو دیں، ایک اپنے رشتہ داروں میں دیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے، اللہ ایسے ہی ہمارے نفس کی ہم کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.